السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حنیف عمران اور آج ہم لائنس کلب کے ایک چھوٹی سی میٹنگ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں لائنس کلب کے جو گورنر ہیں وہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. ڈاکٹر نثار صاحب. سر ماشاء اللہ آپ کی ویسے بھی سوشل خدمات بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو ذمہ داری ملی ہے آپ کو، اس سلسلے میں کہاں تک آپ جو ہے اس کو پہنچ پائے ہیں اور کیا اغراض و مقاصد ہیں اس دفعہ، ٹارگٹس کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آج آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی آرگنائزیشن جس کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں لائنس انٹرنیشنل، اس کا میں آپ کے ساتھ ایک انٹرو کروا سکیں. اوور آل اس آرگنائزیشن کو بنے ہوئے 107 سال ہو چکے ہیں. 1917 میں شکاگو میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اب اس جو ٹینیور ہے میرا ایز اے ڈسٹرکٹ گورنر، اس میں یہ ہے کہ میں نے فوکس کیا ہے جو ہمارے ویسے تو 9 کازز ہیں جس پہ ہم لائنس کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارا ہنگر ہے، ویژن ہے، انوائرمنٹ ہے، ڈیزاسٹر ہے، اور اس میں جناب علی ہمارا کہہ لیں کہ ڈائبٹیز ہے، مینٹل ہیلتھ ہے. لیکن میں نے اس سال کا ایک اپنا کور جو سگنیچر جو پروجیکٹ ہے اس کو میں نے لے کے چلا ہوں، جو کہ ڈائبٹیز. میرا یہ پورا جو میرے ڈسٹرکٹ میں نے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے اپنا پروگرام دیا اس میں یہ کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم منیمم جو ہے وہ 50,000 لوگوں تک سکریننگ کر سکیں، ان کو ہم آؤٹ سورس کر سکیں، ان کو ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز ہیں، کوئی پیچیدگی ہیں ان کے ساتھ، تو ہم وہاں پہ جا کے ان تک پہنچ کے آؤٹ ریچ ہو کے ان کو وہاں پہ جا کے ہم اس علاج کی طرف. اچھا، ایک سال میں آپ نے یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ منیمم ہے. ہمارے لائنس مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ڈبل ٹرپل زیادہ اس کو لے کے جائیں گے، لیکن یہ منیمم ٹارگٹ ہے کہ ہم اس سے نیچے نہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جائیں گے. ڈائبٹیز کو لانے کا مقصد یہ تھا اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کا. پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، اور اس وقت جو اوور آل ایک ڈیتھ ہو رہی ہے تقریباً کوئی 67,000 لوگوں کی جو ڈیتھ ہے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہر 3 سے چوتھا بندہ جو ہے وہ ہمارا ڈائبٹک ہے. اس میں ریزن کیا ہو رہی ہے؟ ہمارے اویئرنیس کی کمی، لائف سٹائل ہمارا جو ہے وہ اس کو چینج نہ کرنا، اور پراپر میڈیکیشن کی طرف نہ جانا. اگر کسی کو خدا نہ خواستہ انہیریٹڈ ہے یا اس کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے. ہم نے ڈائبٹیز کے کیمپ جو کیے ہیں وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جن کی 500+ ڈائبٹیز تھی. ان کو پوچھا تو آپ کی تو اس وقت 500 سے زیادہ ڈائبٹیز آ رہی ہے، ریشو آ رہی ہے. کہتے مجھے تو پتہ نہیں کہ مجھے شوگر بھی ہے. ایسے لوگوں کو جب دیکھا تو پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں یار، یہ جو ہے نا کہ ہمارا کور ایشو ہونا چاہیے اس پہ. تو الحمدللہ اس پہ ہم اس میں مختلف کمپنیاں جو کام کر رہی ہیں فارمولے استعمال کرتے ہیں صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، تو آپ نے کچھ کیا اس میں ہمارا تو یہ ہے ہی، ہماری تو ہے ہی سوشل سروس آرگنائزیشن. ہم تو پیسے والا، ہم تو اپنی جیب سے لگا کے خوش ہوتے ہیں. ہم تو وہ تو آپ نے تو ایسا کر دیا، چلیں انسانی خدمت ہے، لیکن اس کا کوئی نیا کوئی طریقہ ایجاد کیا ہے، کوئی فارمولہ کوئی کیا ہے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ہمارے جو مریض ہیں، جو عام لوگ ہیں جن تک یہ نالج جائے، ان تک آواز یہ پہنچے. ڈائبٹک جو لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کریں. ایکسرسائز کی طرف، واک کی طرف توجہ کریں. گرینز جو ہیں ان کو منیمم کریں. پروٹین فائبر اپنی ڈائٹ میں لے کے آئیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈائبٹک ہو گئے ہیں تو پھر ان کو پراپر میڈیکیشن کی ضرورت ہے. وہ کسی ٹوٹکے کی طرف نہ جائیں. آج کل بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کہ جی کہ وہ آپ بھنڈی سے علاج کو بندہ کر رہا ہے، کہ کسی اور سے علاج کر رہا ہے. یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یوٹیوبر بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے نام نہاد جو قسم کے دانشور اور ڈاکٹر ہیں، ان کی وجہ سے یہ بیماری میں کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ یہ بیماری کم نہیں ہو رہی. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ اس پہ اعتقاد کر لیتے ہیں شاید یہ بندہ ٹھیک کرا، میرے مرض کا مداوع اسی نے کرنا ہے. لیکن ہم اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جس نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے، جو آپ کو بتا سکتا ہے کم میڈیسن لینے سے آپ اپنی لائف کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ایکسرسائز مقصد زیادہ تر ایکسرسائز. تجربے کی بات کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایک فیکٹر ہے، لائف سٹائل کو چینج کرنا. دوسرا اس کے ساتھ انگریڈینٹ آپ شامل کریں گے. تیسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا جو شیڈیول ہے اس کو بہتر کریں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ
दिन में 2 बार फुल मील लेने से बेहतर है कि आप उसको पोर्शन वाइज कर लें। आप दिन में 3, 4, 5 दफ़ा खाना लें, थोड़ा थोड़ा खाना लें, बहुत ज़्यादा पेट भर के चीज़ें ना लें, ना खाएं। ठीक है। मीठे से आप परहेज़ करें। अब एक नया फार्मूला आ रहा है इस वक्त, वही आ रहा है कि आप जनाब अली अपने इससे ना ग्रेन्स मिनिमम करें। पोटैटो यानी जो हमारे आलू का बहुत सारा इस्तेमाल है उसको कम से कम करें और शुगर को अपने इससे मना करें। कोल्ड ड्रिंक्स खास तौर पे जो है ये हमारे लिए नुकसान का बायस है। सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी है ये हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं, इनसे हमें बचने की ज़रूरत है। अवेयरनेस सेशन हम इसके लिए करने जा रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोगों के साथ। वो कारपोरेट लेवल भी होगा, हम चैम्बर्स में भी जाएंगे, हम उसको लोकल हमारे जो पेरीफ्री एरियाज़ हैं यानी हम वो भी कोशिश करेंगे कि हमारा एक दोस्त अगर वो यहाँ पे कोई अपने पास कोई बस स्टैंड पे टर्मिनल पे भी किसी पे वो कहता है कि यहाँ पे लोगों को हमें बताना है तो हम वहाँ पे जाकर बताने के लिए करें। मेरे पास पूरी टीम है इस हवाले से। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हमें खुराक मैसर है, उसमें हम कैसे इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं और मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ इस वक्त इंसानी जिस्म में आ चुकी हैं उसकी कोई रीज़न पर रोशनी डालेंगे? सर बात तो क्या है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा वो फास्ट ग्रो पे चले गए हैं। यानी हम लोग चाहते हैं कि जो हम चिकन इस्तेमाल करें वो 22 दिन का तैयार हुआ हो तो हम कहते हैं ठीक है हम खा रहे हैं उसको, जो कंट्रोल शेड में तैयार हो रहा है आपके पास, ठीक है जी। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ प्रोटीन लेने के, लेकिन आप अपना खुद से एक डाइट प्लान तैयार करें कि आपने कि आपकी सेहत के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है, क्या आपने खाना है, क्या आपने नहीं खाना। यू ईट व्हाट यू ईट। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें जी मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, उसका डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में कमी होना शुरू हो जाएगी। आप वो लें लेकिन उसको मिनिमाइज़ कर लें, पोर्शन वाइज कर लें, प्लेट का साइज़ छोटा कर लें, मशवरा ज़रूर करें अपने डॉक्टर के साथ। हमारा यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन चुका हुआ है कि हम कहते हैं कि जी आप कम अज़ कम हाफ ईयरली जाके अपने टेस्ट ज़रूर करवाएँ, लेकिन खुदा न खास्ता हम टेस्ट इस वजह से नहीं करवा रहे होते कि यार मुझे कोई मसले ना निकला है। तो भाई मसला तुझे निकलेगा तो उसका इलाज है। अगर आप उसको टेस्ट ही नहीं करवाओगे तो फिर उस मसले का हल क्या होगा? हम डरते हुए इलाज हम टेस्ट ही नहीं करवाते, यार कितने निकल ही ना आवे तो पता ना चले यार बाद में ये मसला ना बन जाएगा। आप लाजमी तौर पर अपने टेस्ट करवाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए बेहतर। आफ्टर 40 जितना केयर अपना ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ का जो है वो बीमारी या बाकी मामला आपके कम से कम। तो इसी वाले से लायंस क्लब जो है वो अपनी कोशिशें, अपनी एफर्ट्स लेके चल रहा है। वो चाहे हम एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हों, प्लांटेशन पे काम कर रहे हों, हम जनाब हंगर रिलीफ पे काम कर रहे हों, हम मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हों, डिज़ास्टर पे काम कर रहे हों, डिफरेंट एरियाज हैं। सर मेरा ये सवाल था, जो मैसर खुराक है, जैसे कि अब हर बंदा नलके का पानी मिनरल वाटर बना देता है, बेचता है, इस तरह मिसाल जात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, घर में बैठ के जैसे हमारे पहले लोग थे, नेचुरल ग़िज़ाओं को लाना चाहिए। मेरा ये सवाल था, बीमारी क्यों फैल रही है, इसकी वजह यही बनी। किचन गार्डनिंग का एक कॉन्सेप्ट था, वो कुछ कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया हुआ है, हम लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। वो कहते हैं कि आप छोटे से अपने घर में छोटी सी जगह पे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप अपनी पसंद की सब्ज़ी फ्रूट वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक स्टोर बन गया दुनिया में, ठीक है ना जी, आप उस पर वो लेके जा सकते हैं। अपनी जो डाइट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे और आपके डोमेन में आती हैं, हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। कुछ और अदारे भी हैं जिन्होंने उसको चेक करना है, उन्होंने जाके देखना है कि यार क्या ये वाकई जो वाटर है क्या उस लेवल का है जो इन्होंने इसको कहा हुआ है, क्या ये मिल्क जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है क्या वही है जो उसको दे रहा है। वो उस अदारे का काम है, उसको चेक करें। हमारा काम है लोगों तक अवेयरनेस देना, हमारा काम है सदा देना कि हमने अपनी सदा लगानी है कि भाई जागते रहें, ये चीज़ें आपके लिए नुकसान है। शुगर के अलावा किस किस चीज़ पर काम हो रहा है, किन बीमारियों पर ज़्यादा अवेयरनेस आप देने जाएंगे? हम ओवरऑल तमाम जो खुदा खासा जो डिजीज़ है उस पर काम हो रहा है। हमारा पेडियाट्रिक कैंसर पे काम हो रहा है, ठीक है, कार्डिक डिजीज़ पे काम हो रहा है हमारा, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारा ये ड्रग जो है हमारी अब्यूज़ है, इस पर काम हो रहा है। हमारा मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है, जो इस वक्त की बड़ी शदीद ज़रूरत है हर बंदे के लिए, ठीक है ना जी। डिफरेंट जो चीज़ें हैं उस पर हेल्थ के हवाले से हमारे पास पूरा प्लान है कि जिसको हम लेके चल। हमारी एक ख़ास जनरेशन को टारगेट करके उस पर लगाया जाता है मंशियात के ऊपर। हम कब्रिस्तानों में जाएं, गली में जाएं, महल्लों में जाएं,
آپ کے چوک کمبھارا والا پہ جائیں تو ایک خاص ایج کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں، نہ کوئی زیادہ وہ ہیں، مطلب نوجوان تقریباً ہیں، تو اس لت میں لگ چکے ہیں. اس کے سد باب کے لیے بھی کوئی لائنس کلب کچھ کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہم پراپر جو ہے اویئرنیس کر رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تاکہ وہ جو یوتھ ہے ہماری وہ اس سے بچ سکے. نمبر 2 پہ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ اپنا پورے ڈسٹرکٹ کا ایک اس کا چیئر پرسن بنایا ہوا ہے جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن اور اویئرنیس کے اوپر کام کر رہا ہے. ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جیسے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ریسورسز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی کیا ہم ڈیلی اپنے یہاں پہ ہر منتھلی بائی منتھلی ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے پاس آئیں، چیک کروائیں، ہم آپ کو 15 دن کی میڈیسن بھی دیں گے، آپ آ کے فالو اپ پہ چیک بھی کرواتے ہیں. یہ تو ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ رول اور رسپانسبلٹیز فیملیز کی بھی آتی ہیں. اب وہ جو جوان بچہ گھر کا جو 40-42 سال ایج میں وہ گھر سے نکل کے باہر جا کے کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا ہے، اس کی فیملی کو بھی چاہیے کہ اس کی لک آفٹر کریں. ہم اٹھا کے لے کے آتے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، انہوں نے ایک ایکشن کیا، انہوں نے سارے لوگوں کو جتنے بھی نشائی بیٹھے تھے ایڈکشن والے تمام کو اٹھایا، ڈفرینٹ جگہوں پہ ایڈمٹ کروایا، ہمارے پاس بھی لے کے آئے. ان کی کٹنگ، شیو، نہانا، کپڑے چینج کرنا، سب کچھ ہم نے کیا، ان کا ٹریٹمنٹ کیا. جب فیملی کو بلایا، فیملی اس کو آن کرنے کو تیار نہیں تھی. یہاں پہ بھی تو ایک المیہ ہمارا ہے نا کہ ہم اس کو کیسے اویئر کریں کہ یار یہ آپ کا ایک خون ہے، آپ کا ایک بچہ ہے، آپ کا ایک بھائی ہے، آپ نے اس کو لے کے اپنے ساتھ چلنا ہے. فیملی اس کو آن کرے، اس کا کچھ جاب کا بندوبست کرے. نو ڈاؤٹ کہ سارے کام ریاست نے نہیں کرنے اور سارے کام میں نے اور آپ نے بھی نہیں کرنے. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اب ٹیم ورک سے جو بندہ نکلے گا وہاں سے وہ ڈیفیسٹ رہے گا. کچھ ذمہ داریاں فیملیز نبھائیں. ٹھیک ہو. ایوری پرسن کو اپنی جاب کرنی چاہیے. جہاں پہ ہم اپنی جاب سے ڈینائی کرتے ہیں، ہم اپنا کام نہیں کرتے، ہم کسی اور پہ لائبلٹی ڈالتے ہیں، وہاں پہ کام خراب ہوتا ہے. میری ڈومین یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کرنا، ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر ان کو ٹریٹمنٹ کرنا. اور اداروں کا کام اینٹی نارکوٹکس ہے یا باقی ہمارے جو فورسز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جو سیلر ہیں، جو اس کی اسمگلنگ میں ہے، انہوں نے ان کو پکڑنا، ان کو سزائیں دلوانا. ہم اپنا کام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ پوری طرح سے ہماری آرگنائزیشن اس میں جتنا اپنا فیڈ بیک دے سکتی ہے، جتنا کام کر سکتی ہے ہم وہ کریں. اور آپ الحمد للہ بہت شکریہ سر.